عزیز طلبہ السلام علیکم۔ تجوید کے اگلے سبق کے ساتھ ڈاکٹر محمد عامر سعید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا حروف کی صفات کا سلسلہ چل رہا تھا اور آج اس سلسلے کا دوسرا سبق ہے جس میں ہم دیکھیں گے کہ صفات لازمہ متضادہ جو ہیں وہ کس طریقے سے ادا کی جاتی ہیں اور کن حروف میں پائی جاتی ہیں۔ تو ان صفات میں جو سب سے پہلی صفت ہے وہ ہے جہر۔ جہر کا معنی ہوتا ہے بلند آواز سے پڑھنا۔ تو جن حروف کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو پڑھتے وقت سانس رک جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس میں بلندی اور قوت پیدا ہوتی ہے اور اس کو جہر کہتے ہیں۔ ان حروف کو حروف مجہورہ کہتے ہیں جن میں صفت جہر پائی جاتی ہے اور ان کی تعداد 19 ہے، اور وہ یہ ہیں: الف، با، جیم، دال، ذال، را، زا، ضاد، طا، ظا، عین، غین، قاف، لام، میم، نون، واو، حمزہ اور یا۔ اس کی جو متضاد صفت ہے وہ ہے ہمز۔ اس کا مطلب ہوتا ہے نرمی سے پڑھنا۔ تو جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے پڑھنے میں آواز آہستگی سے جاری رہتی ہے، یعنی ایک دم رکتی نہیں ہے، جس کی وجہ سے آواز میں پستی اور کمزوری پیدا ہوتی ہے، نرمی پیدا ہوتی ہے۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو حروف محموسہ کہتے ہیں اور ان کی تعداد 10 ہے، جس کا مجموعہ فحثہ شخص سکت ہے، یعنی فا، ح، ث، ہ، شین، خ، صاد، سین، کاف، تا۔ یہ حروف محموسہ ہیں۔ اگلی صفت ہے شدت۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز جو ہے ان کے مخرج میں بند ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس میں سختی اور شدت پیدا ہوتی ہے۔ ان حروف کو حروف شدیدہ کہتے ہیں اور ان کی تعداد 8 ہے، جس کا مجموعہ اجد قطم بکت ہے، یعنی الف، جیم، دال، قاف، طا، با، کاف، تا۔ یہ حروف شدیدہ ہیں۔ اور اس کی جو متضاد صفت ہے وہ ہے رخاوت۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو حروف رخوہ کہتے ہیں اور ان کو ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں جاری رہتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو حروف رخوہ کہتے ہیں اور ان کی تعداد 16 ہے۔ ث، ح، خ، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، ظا، غین، ف، واو، ہ، یا۔ یہ حروف ہیں حروف رخوہ۔ اگلی جو صفت ہے وہ ہے توسط۔ اس کا کوئی متضاد نہیں ہے، مطلب اس کی کوئی متضاد صفت نہیں ہے، اور اس کو توسط اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ شدت اور رخاوت دونوں کے درمیانے درجے میں آتی ہے، یعنی جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو پڑھتے وقت نہ تو آواز ایک دم سے مخرج میں رکتی ہے اور نہ ہی جاری رہتی ہے، اس وجہ سے ان کو حروف متوسطہ کہتے ہیں اور اس صفت کو صفت توسط کہتے ہیں۔ ان حروف کی کل تعداد جو ہے وہ 5 ہے، جس کا مجموعہ لن عمر ہے، یعنی لام، نون، عین، میم اور وا۔ یہ حروف ہیں حروف متوسطہ۔ آگے جو صفت ہے وہ ہے استعلاء۔ استعلاء کا معنی ہوتا ہے بلندی چاہنا،
یعنی جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان حروف کو جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہماری زبان جو ہے وہ ہمارے تالوں کی طرف بلند ہوتی ہے مگر چھوتی نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ حروف جو ہیں ہمیشہ مفخم ہوتے ہیں، یعنی پر کر کے پڑھے جاتے ہیں، اور ان کو حروف مستعلیہ بھی کہتے ہیں۔ ان کی کل تعداد 7 ہے۔ خ، صاد، ضاد، غین، ط، قاف، ظ، یہ حروف ہیں 7 جو حروف مستعلیہ ہیں جن میں صفت استعلاء پائی جاتی ہے، اور اس کی جو متضاد صفت ہے وہ ہے استفال، یعنی جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان ہماری تالوں کی طرف بلند نہیں ہوتی ہے، اور ان حروف کو ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے، یہ مرقق ہوتے ہیں، اور ان کو حروف مستفلہ کہتے ہیں۔ ان کی تعداد 22 ہے۔ الف، با، تا، ثا، جیم، ح، دال، ذال، را، زا، سین، شین، عین، فا، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ آگے جو صفت ہے وہ ہے اطباق، جس کا مطلب ہوتا ہے طبق در طبق، یعنی طے با طے۔ مطلب یہ کہ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان جو ہے وہ تالوں کی طرف بلند ہوتی ہے اور اس کو چھو جاتی ہے، یعنی تالوں کو، پیلٹ کو، ٹنگ ٹچ کر جاتی ہے، اور ان حروف کو بھی ہمیشہ مفخم ہی یعنی پر کر کے ہی پڑھا جاتا ہے، اور ان کو حروف مطبقہ کہتے ہیں، اور ان کی تعداد 4 ہے۔ ق، ظ، صاد، ضاد، یہ 4 حروف ہیں جو صفت اطباق رکھتے ہیں، اور صفت اطباق کی جو متضاد صفت ہے وہ ہے انفتاح، جس کا معنی ہی کھلا رہنا ہے۔ جن حروف کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب ہم ان کو ادا کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری زبان بلند نہیں ہوتی اور نہ ہی تالوں کو چھوتی ہے۔ ان حروف کو ہم حروف منفتحہ کہتے ہیں۔ ان کی کل تعداد 25 ہے، اور وہ ہیں الف، با، تا، ثا، جیم، ح، خ، دال، ذال، را، زا، سین، شین، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ اور یا۔ عزیز طلبہ، یہ وہ صفات ہیں جو لازمہ متضادہ ہیں، اور کن کن حروف میں یہ پائی جاتی ہیں آج ہم نے تفصیل سے اس کو دیکھا، اور کس طرح سے یہ ادا کی جاتی ہیں اس کو بھی ہم نے جانا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق بھی آپ کے لیے کافی مفید ثابت ہوگا۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خصوصاً میرے استاذ محترم قبلہ قاری محمد اسلم دامت برکاتہ القدسیہ کو، کہ اللہ پاک ان کی عمر اور علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔